بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر قیام اللیل لازم پکڑنے کے اعتبار سے حکم دیا گیا ہے کہ قیام اللیل کو لازم پکڑو۔ اور قیام اللیل کسے کہا جاتا ہے؟ تہجد کی نماز کو کہا جاتا ہے۔ رات کو اٹھ کر اللہ کے ہاں سرب سجود ہونا، اللہ کے ہاں قیام کرنا، اللہ کے ہاں لمبے لمبے رکوع کرنا، اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر تہجد پڑھنے کی فضیلت اور تہجد پڑھنے کے 3-4 فوائد بتلائے۔ پہلا فائدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کا جو پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا آپ کے لیے یہ ہے کہ پہلوں اور بڑوں کی سنت ہے۔ فرمایا وَهُوَ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کہ تہجد کا ادا کرنا، قیام اللیل کرنا تم سے پہلے جو حضرات تھے، یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، ان تمام کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر اللہ کے ہاں تہجد کا اہتمام کرتے، رات کی نماز کا اہتمام کرتے، لمبے لمبے رکوع فرماتے، لمبے لمبے قیام کرتے اور لمبے لمبے سجدے کرتے۔ الغرض یہاں پر قبلکم کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیے کہ صحابہ، اے آنے والی ہر ایک امت کے بندوں، مسلمانوں، یہ تمہارے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے، بلکہ تم سے بھی پہلے جو بزرگ حضرات بڑے گزرے ہیں انہوں نے بھی اس نماز کو ادا کیا ہے، اور یہ نیک لوگوں کا ایک وتیرہ رہا ہے، نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔ اگر ہم بھی اس کا اہتمام کریں گے تو ہم نیک لوگوں کے ساتھ شمار ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ جو بندہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے تم میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قرب حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے وہ بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بہت جڑ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کا فائدہ فرمایا وہ مکفرۃ للسیئات، کہ ایسا بندہ جو تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو، وہ بندہ کیا کرے گا؟ اس تہجد کی برکت سے، تہجد کی نماز اس کے سارے گناہ جتنے ماضی میں ہوئے ہیں ان کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ آخری جو فائدہ اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا اللہ کے حبیب نے، وہ فرمایا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، کہ جو بندہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے فائدہ چوتھا یہ ہوگا کہ وہ آئندہ جو گناہ ہوں ان گناہوں سے یہ تہجد کی نماز اس کو روکنے والی شمار ہوگی۔ یہ 4 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، تہجد پڑھنے والا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، ان کا وتیرے کے ساتھ، ان کی عادت کے ساتھ اس کی عادت پائی جائے گی۔ نمبر 2، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 3، کہ پچھلے جتنے گناہ ہیں ماضی میں ہوئے ان کے لیے کفارہ ہے۔ نمبر 4، بتائیں بھائی، نمبر 4 کیا ہے؟ یہ آئندہ جو گناہ ہمارے ذہن میں، گمان میں ہوں یا ہونے والے ہوں ان سے روکنے کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ تو تہجد کی یہ 4 فضائل تھے، 4 فائدے تھے جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیے۔ اور آخری بات کر کر میں بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ بیچارے من گھڑت باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تہجد اس سے پہلے نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی آنکھ بند نہ کر لے، یعنی سو نہ جائے کچھ لمحے کے بعد، اس کے بعد اٹھے تو پھر تہجد کا اہتمام کرے، اس سے پہلے تہجد نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ الگ ترتیب ہے کہ اگر آپ حضرات سوئیں جلدی اور جلدی اٹھ جائیں اور آپ کی عادت بن جائے کہ مثال کے طور پر 4:30 بجے، بلکہ 4 بجے، 3:30 بجے، 3:45 بجے اٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرب سجود ہوں، قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں،
قرآن کی تلاوت کریں، خوب اللہ سے دعائیں مانگیں، استغفار کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، وہ ساری چیز یہ الگ بات ہے اگر آپ کی یہ ترتیب ہو۔ نہیں تو سونے سے پہلے بھی آپ تہجد پڑھ کر سو سکتے ہیں، جیسے عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، جب تک فجر کا وقت داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک تہجد کا وقت قائم اور دائم رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھ کر سو جاتا ہے تو اس کی بھی تہجد شمار کی جائے گی۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے بالخصوص کراچی والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم تو سوتے ہی 1-2 بجے یا 12 بجے کے بعد ہے۔ اس سے پہلے جب سونے لگے تو وضو کر تو ہم سوتے ہی ہیں الحمدللہ، ایسے ہی قرآن ہے نا، ایسے ہی کرتے ہیں نا، ساتھ ساتھ میں جب وضو کر کے سوتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا لیں، 2 رکعت 4 رکعت جیسی آپ کی طاقت اور استطاعت ہے پڑھ کر آپ سو جائیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتے ہوئے، تو آپ کو یہ سارے کے سارے 4 فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہماری عادت مل جائے گی، نمبر 2 کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم بہت قریب ہو جائیں گے، نمبر 3 گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے، نمبر 4 آئندہ گناہوں سے یہ تہجد کی نماز روک لے گی ہمیں۔ ٹھیک ہے، اہتمام کریں گے سارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔